دوست کی عیادت کے لیے پاگل خانے گیا تو وہاں ایک کمرے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ آواز جانی پہچانی لگی۔ میں نے وارڈن سے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو اندر زنجیروں میں جکڑا شخص میرا اپنا سگا ماموں تھا، جو 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے شور مچایا تو ڈاکٹر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے، میرا نام جنید ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ خوف کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خوف کسی بھوت پریت یا جناتی سائے کا نام نہیں ہے، بلکہ خوف وہ لمحہ ہے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت آ کھڑی ہو جسے آپ برسوں پہلے دفن کر چکے ہوں، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ذہن آپ کے ساتھ کھیل کھیل نہیں رہا، بلکہ کائنات کی کوئی بہت بڑی سازش آپ کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ یہ کہانی اس منحوس دوپہر سے شروع ہوتی ہے جب آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوائیں کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں شہر سے 35 کلومیٹر دور اس ویران علاقے کی طرف رواں دواں تھا، جہاں سکون قلب نامی نفسیاتی امراض کا ہسپتال واقع تھا۔ نام کتنا پرفریب تھا نا، سکون قلب! حالانکہ وہاں جانے والے جانتے تھے کہ وہاں سکون بالکل نہیں، بلکہ زندگی کی وہ باقیات سسک رہی ہیں جنہیں معاشرہ اور ان کے اپنے پیارے فراموش کر چکے ہیں۔ میں وہاں اپنے بچپن کے دوست رضوان کی عیادت کے لیے جا رہا تھا، جو پچھلے 6 ماہ سے شدید ڈپریشن اور وہم کی بیماری کا شکار ہو کر وہاں زیر علاج تھا۔ رضوان میرا صرف دوست نہیں، بھائیوں جیسا تھا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کی دماغی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کرتا تھا، کبھی کہتا کہ اسے کوئی مارنا چاہتا ہے، کبھی کہتا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اسے پیرانوائڈ شیزوفرینیا کا مریض قرار دے کر وہاں داخل کر لیا تھا، اور میں ہر اتوار اس سے ملنے جاتا تھا تاکہ اسے احساس دلا سکوں کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ مگر اس دن فضا میں کچھ عجیب سا بوجھ تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ ہسپتال کی عمارت کسی قدیم قلعے کی طرح تھی، اونچی دیواریں جن پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھی، اور ایک آہنی گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے گیٹ پر ہارن دیا تو چوکیدار نے چھوٹے سے دریچے سے جھانک کر دیکھا، اور پھر شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد بھاری گیٹ کھولا۔ اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ اداس تھا۔ سوکھے ہوئے درخت جن پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے، اور لمبی راہداریاں جن میں فینائل کی تیز بو رچی ہوئی تھی۔ میں استقبالیہ پر اندراج کروانے کے بعد وارڈ کی طرف بڑھا جہاں رضوان کو رکھا گیا تھا۔ راہداریوں میں سناٹا تھا، صرف کہیں دور سے کسی مریض کے چلانے یا زنجیروں کے ہلنے کی آوازیں آتی جو دل کو دہلا دیتی تھی۔ میں چلتا ہوا وارڈ نمبر 12 کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں ٹھٹک کر رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لمبی راہداری خالی تھی۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ رضوان اپنے ایک بستر پر گمسم بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، مگر وہ چمک فوراً خوف میں بدل گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ جنید، یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں راتوں کو عجیب آوازیں آتی ہیں، یہ لوگ علاج نہیں کرتے، یہ کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یہ تمہاری بیماری کا وہم ہے، تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم گھر جائیں گے۔ میں نے اس کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا، لیکن اس دوران میری اپنی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ وہاں کی ہوا میں ایک گھٹن تھی جو سانس کی نالیوں میں جم رہی تھی۔ میں نے رضوان سے اجازت لی اور واپس جانے کے لیے اٹھا۔ واپسی پر میں اسے راہداری سے گزر کر آ رہا تھا کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں نے ایک سویپر سے پوچھا تو اس نے انگلی کے اشارے سے ایک طرف راستہ دکھایا۔ میں اس طرف مڑ گیا۔ یہ ہسپتال کا وہ حصہ تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔
یہاں روشنی کم تھی، دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، لیکن میں چلتا گیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ راہداری آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک راستہ واپسی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا ایک بڑے لوہا کے دروازے کی طرف، جس پر بڑے بڑے حروف میں ممنوعہ علاقہ صرف عملے کے لیے لکھا ہوا تھا۔ میں واپسی کی طرف مڑنے ہی والا تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، ایک ایسی چیز جس نے میرے قدم وہی زمین میں گاڑ دیے۔ وہ ایک چیخ تھی، لیکن درد سے زیادہ اس میں فریاد تھی۔ مجھے باہر نکالو، میں حاجی شوکت ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ یہ الفاظ بجلی بن کر میرے دماغ پر گرے۔ شوکت، حاجی شوکت، یہ نام تو میرے لیے بہت خاص تھا۔ میرے سگے ماموں کا نام شوکت تھا، جو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے حج پر گئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے تھے۔ ہم نے کتنی تلاش کی تھی، سعودی حکومت سے رابطے کیے، ٹریول ایجنسیوں کے چکر لگائے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ آخر کار ہمیں بتایا گیا کہ منا میں بھگدڑ کے دوران شاید وہ شہید ہو گئے اور ان کی لاش کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ہم نے رو دھو کر صبر کر لیا تھا۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی، اور اب 5 سال بعد اس ویران پاگل خانے کے ممنوعہ وارڈ سے ان کے نام کی پکار سننا میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دماغ نے کہا کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے، دنیا میں شوکت نام کے ہزاروں لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ مریض خود کو حاجی سمجھ رہا ہو، لیکن وہ لہجہ، وہ آواز کی کھڑکھڑاہٹ، وہ درد، وہ بالکل ماموں جیسا تھا۔ میں مقناطیسی کشش کے تحت اس ممنوعہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کھڑکی تھی جس کے شیشے پر گرد جمی تھی اور اندر سے لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور شیشے کے صاف حصے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف روشن دان سے آنے والی روشنی کی ایک پتلی سی لکیر فرش پر پڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا تو مجھے فرش پر ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی موٹی زنجیروں سے بندھے تھے جو دیوار میں گڑے ہوئے کنڈوں سے جڑی تھی۔ اس کے بال بڑھ کر کندھوں تک آ رہے تھے اور داڑھی بے ترتیب تھی، کپڑے تار تار ہو چکے تھے، اور وہ زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا اور روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی۔ وہ چہرہ مجھے مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ وہ کمزور ہو چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی، گال پیچک گئے تھے، لیکن وہ وہی تھا، وہی پیشانی پر بچپن کی چوٹ کا نشان، وہی آنکھوں کی بناوٹ، وہی ناک پہ ماموں شوکت تھے۔ میرے مردہ ماموں زندہ تھے اور میرے سامنے ایک جانور کی طرح زنجیروں میں قید تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جو شخص 5 سال پہلے مکہ میں لاپتہ ہوا، وہ یہاں پاکستان کے ایک دور دراز پاگل خانے میں کیسے قید ہو سکتا ہے؟ اس نے دوبارہ منہ کھولا اور اس بار میں نے واضح سنا، جنید، کیا کوئی باہر ہے؟ شاید میرے قدموں کی آہٹ یا میرے سانسوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی، یا شاید خون کی کشش نے انہیں خبر کر دی تھی۔ میں اب خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے کھڑکی پر زور سے ہاتھ مارا اور چلایا، ماموں، ماموں، یہ میں ہوں، جنید، آپ زندہ ہیں؟ ماموں نے میری آواز سن کر زنجیریں ہلائی۔ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ جنید بیٹا، مجھے بچاؤ، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے لیے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں دروازے کو دھکے دینے لگا، پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، کھولو اسے، کوئی ہے، مدد کرو، یہ میرے ماموں ہیں۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کہاں ہوں، میں بھول گیا تھا کہ یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔ میں بس اس دروازے کو توڑ دینا چاہتا تھا۔ میں پتھر ڈھونڈنے کے لیے مڑا کہ اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے دبوچ لیا۔ 2 مضبوط ہاتھوں نے میرے بازو پکڑے
اور ایک ہاتھ میرے منہ پر سختی سے جم گیا۔ میں نے مزاحمت کی، لاتیں چلائی، لیکن پکڑنے والے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے کھڑکی سے دور کیا۔ ماموں اندر سے چیخ رہے تھے، جنید مت جانا، انہیں مت چھوڑنا، یہ شیطان ہے۔ لیکن میری آواز دب چکی تھی۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے راہداری کے دوسرے کونے میں لے جایا گیا اور ایک کمرے میں پھینک دیا گیا۔ میں فرش پر گرا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سامنے 2 وارڈن کھڑے تھے جن کے چہرے سپاٹ اور بے رحم تھے۔ ان کے پیچھے ایک تیسرا شخص داخل ہوا۔ یہ ڈاکٹر ہارون تھے، اس ہسپتال کے انچارج، جن سے میری 1-2 بار سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور آنکھوں پر موٹے شیشوں والی اینک تھی۔ ان کے چہرے پر اس وقت وہ پیشہ ورانہ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک سرد اور خطرناک سنجیدگی تھی۔ انہوں نے وارڈنر کو اشارہ کیا اور انہوں نے دروازہ لاک کر کے باہر پہرا دینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ہارون آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی کرسی تک گئے اور بیٹھ گئے۔ میں ہانپ رہا تھا، میرا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا ماموں ہے، شوکت علی، جو 5 سال پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ آپ لوگوں نے انہیں یہاں قید کر رکھا ہے، کیوں؟ کس لیے؟ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا، میں میڈیا کو بلاؤں گا، آپ سب جیل جائیں گے۔ میں بولتا گیا، میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ ڈاکٹر ہارون خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے میز پر رکھے ہوئے پیپر ویٹ کو گھمایا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں بولے، بیٹھ جاؤ جنید میاں، جذباتی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے چیخ کر کہا، میں کیوں بیٹھوں؟ آپ نے ایک بے گناہ حاجی کو جانوروں کی طرح باندھ رکھا ہے۔ وہ پاگل نہیں ہے، میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، وہ مجھے پہچان رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہارون نے گہری سانس لی اور اینک اتار کر صاف کرنے لگے۔ دیکھو جنید، انسانی دماغ ایک بہت پیچیدہ چیز ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم اپنے ماموں کے غم میں مبتلا ہو، تمہیں ہر ادھیڑ عمر شخص میں وہ نظر آتے ہیں۔ وہ مریض نمبر 405 ہے، ایک انتہائی خطرناک قاتل جسے عدالت نے یہاں بھیجا ہے۔ وہ تمہارا ماموں نہیں ہے۔ میں نے میز پر مکہ مارا۔ جھوٹ مت بولو، میں نے ان کے ماتھے پر نشان دیکھا ہے، میں نے ان کی آواز سنی ہے، انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا ہے۔ اگر وہ کوئی قاتل ہے تو اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ ڈاکٹر ہارون کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہراسانی دکھی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئے۔ مریض ٹیلی پیتھی کے ذریعے ذہن پڑھ لیتے ہیں، یا شاید تم نے خود اپنا نام پکارا ہو۔ یہ سب بکواس تھی، میں جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں کچھ بہت غلط ہو رہا تھا۔ میرے ماموں زندہ تھے اور وہ یہاں قید تھے، اور یہ ڈاکٹر اس جرم میں برابر کا شریک تھا۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالنے کی کوشش کی تاکہ پولیس کو کال کر سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں نمبر ڈائل کرتا، ڈاکٹر ہارون نے میز کے نیچے لگا کوئی بٹن دبایا اور کمرے کا پچھلا دروازہ کھلا، جہاں سے 2 اور گارڈز اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا موبائل چھین لیا، میرے ہاتھ پیچھے کر کے پکڑ لیے۔ میں نے مزاحمت کی، چھوڑو مجھے، تم لوگ مجھے یہاں نہیں روک سکتے، میں باہر جا کر سب کو بتاؤں گا۔ ڈاکٹر ہارون اپنی کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آئے۔ ان کا چہرہ اب میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی صفائی تھی۔ انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی جنید، تم غلط وقت پر غلط جگہ پہنچ گئے۔ اگر تم خاموشی سے واش روم سے واپس چلے جاتے تو اپنی زندگی جی سکتے تھے، لیکن اب تم نے وہ دیکھ لیا ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہیے تھا۔ میں سہم گیا۔ ان کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کرو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ ڈاکٹر ہارون مسکرائے، ایک زہریلی مسکراہٹ۔ مارنا تو بہت آسان ہے جنید، لیکن موت سے بدتر بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ ثابت کر دینا کہ تم بھی پاگل ہو گئے۔ سوچو اگر کل کے اخبار میں خبر آئے کہ جنید احمد اپنے دوست کی عیادت کو گئے اور وہاں ان پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا اور انہیں وہیں داخل کرنا پڑا، تو کون تمہاری بات کا یقین کرے گا؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ تھی۔
وہ مجھے بھی یہیں قید کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے وہاں شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ مجھے چپ چاپ باہر جا کر پولیس کو لانا چاہیے تھا۔ میں نے خود کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب پچھتانے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے دماغ سے کام لینا تھا۔ میں نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا۔ دیکھو ڈاکٹر صاحب، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اگر وہ میرا ماموں نہیں ہے تو مجھے جانے دیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ڈاکٹر ہارون نے کہا لگایا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے برخوردار۔ تم نے جو دیکھا اور جو سنا وہ ایک ایسا راز ہے جو اگر باہر نکل گیا تو بہت سے بڑے لوگوں کی گردنیں پھنس جائیں گی، اور میں اپنی گردن خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ اسے فی الحال آبزرویشن روم میں ڈال دو اور اسے ہائی ڈوز کا انجیکشن دو تاکہ اس کا دماغ شانت ہو جائے۔ میں بڑے صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ بڑے صاحب؟ یہ کون تھے؟ کیا اس اسپتال کے پیچھے کوئی طاقتور مافیا تھا؟ گارڈز مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں نے پھر مزاحمت کی۔ میں نے دوسرے ڈاکٹر کو لات ماری اور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن گارڈ نے میرے سر پر ڈنڈا مارا۔ آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے اور میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، لیکن ہوش باقی تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور ایک اندھیری کوٹری کی طرف لے گئے۔ یہ کوٹری ماموں کے وارڈ کے قریب ہی تھی۔ مجھے اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ گھوپ اندھیرا تھا اور زمین ٹھنڈی تھی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ سر سے خون بہہ رہا تھا، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ مجھے ذہنی اذیت ہو رہی تھی۔ میرے ماموں زندہ تھے۔ 5 سال سے وہ یہاں جہنم بھگت رہے تھے اور ہم گھر پر ان کی برسی منا رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے ماموں کو کیوں اغوا کیا تھا؟ حج سے واپسی پر انہیں یہاں کیسے لایا گیا؟ کیا یہ گردوں کا گروہ تھا؟ کیا یہ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ میرے دماغ میں سوالوں کا طوفان برپا تھا، لیکن سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں بھی ماموں کی طرح اگلے 5 سال یا شاید ساری زندگی یہیں سڑتا رہوں گا؟ نہیں، مجھے ہار نہیں ماننی تھی۔ مجھے یہاں سے نکلنا تھا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس بوڑھے شخص کے لیے جو دیوار کے دوسری طرف زنجیروں میں جکڑا میری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دیکھا۔ کوٹھری بالکل خالی تھی، سوائے ایک پرانے گدے کے اور ایک چھوٹے سے روشن دان کے جو چھت کے قریب تھا۔ وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ تبھی مجھے ساتھ والی دیوار سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ یہ ماموں تھے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گیا اور آہستہ سے تھپ تھپایا۔ ماموں؟ میں نے سرگوشی کی۔ دوسری طرف سے جواب میں دستک ہوئی۔ جنید، تم ہو بیٹا؟ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ معاف کر دیں ماموں، میں آپ کو بچانے کے بجائے خود پھنس گیا۔ ماموں کی آواز آئی۔ رو مت میرے بچے، مرد بنو۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ تم کس جال میں پھنسے ہو۔ یہ صرف ایک ہسپتال نہیں ہے جنیدی، ایک بہت بڑی سلطنت کا چھوٹا سا تہہ خانہ ہے۔ یہاں وہ لوگ آتے ہیں جو زندہ تو ہیں مگر دنیا کے لیے مر چکے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، لیکن ماموں آپ تو حج پر گئے تھے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ کس نے کیا یہ سب؟ ماموں نے جواب دیا، اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مجھے کسی اجنبی نے اغوا نہیں کیا تھا جنید، مجھے اپنوں نے بیچا ہے۔ اپنوں نے؟ میرے ذہن میں خاندان کے تمام چہرے گھوم گئے۔ ابا، تایا، چچا، بھائی، کون اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ کون؟ بتاؤ ماموں، نام بتاؤ، میں نے بےتابی سے پوچھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نام بتاتے، باہر راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی اور کسی کی درخت آواز میں حکم دینے کی آواز آئی۔ اس نئے مہمان کو تیار کرو باس، خود اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ آج رات اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ باس؟ وہ شخص جو اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ تھا، وہ آ رہا تھا اور میرے پاس وقت ختم ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور ماموں کس اپنے کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک بات طے تھی کہ آج رات اس پاگل خانے کی دیواریں کچھ ایسا دیکھنے والی تھی جو شاید انسانیت کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہوگا۔ میں نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلا کر کوئی نوکیلی چیز تلاش کرنی شروع کی، کیونکہ میں آسانی سے مرنے والا نہیں تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی اور میں اس جنگ کا تنہا سپاہی تھا۔
جو دشمن کے قلعے میں نہتا قید تھا، مگر میرا عزم چٹان کی طرح مضبوط تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کوٹری کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں ماموں کی وہ بات کسی زہریلے ناگ کی طرح پھن پھیلائے بیٹھی تھی کہ مجھے کسی غیر نے نہیں بلکہ اپنوں نے بیچا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا کہ انسان کس حد تک گر سکتا ہے۔ میرے بھائی زبیر کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ بھائی جس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ ماموں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ کیا وہ واقعی اتنا شفاق ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف دیوار کے پار ماموں کی سسکیاں اب خاموشی میں بدل چکی تھی۔ شاید وہ تھک کر سو گئے تھے، یا شاید وہ مایوس ہو چکے تھے۔ اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ میں نے اندھیرے میں اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ میں یہاں ہیرو بننے آیا تھا، میں دوست کی عیادت کرنے آیا تھا، لیکن اب میں خود ایک شکار بن چکا تھا جس کی زندگی کا فیصلہ چند لمحوں میں ہونے والا تھا۔ وقت ریت کی طرح مٹھی سے پھسل رہا تھا کہ اچانک راہداری میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ یہ آواز کسی موت کے فرشتے کی آمد جیسی تھی۔ کوٹری کا دروازہ کھلا اور ٹارچ کی تیز روشنی میں میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا تو دو وارڈنرز مجھے بازوؤں سے پکڑ کر ہی کھڑا کر دیا۔ اس بار انہوں نے مجھے گھسیٹا نہیں اور نہ ہی مارا، بلکہ ان کا رویہ عجیب سا پر اسرار تھا، جیسے وہ کسی ایسے قیدی کو لے کے جا رہے ہوں جس کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ انہوں نے مجھے باہر نکالا اور میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا دی۔ ہتھ کڑی کی ٹھنڈک نے میری رہی صحیح امید بھی توڑ دی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اندھا دھند ان کے سہارے چل رہا تھا۔ ہر قدم پر مجھے لگ رہا تھا کہ اب گولی چلے گی، اب میرا قصہ تمام ہوگا، لیکن وہ مجھے چلاتے رہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کا احساس ہوا، پھر ہموار فرش، اور پھر کسی لفٹ میں جانے کا جھٹکا محسوس ہوا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ آخر کار لفٹ رکی اور مجھے باہر لایا گیا۔ ایک دروازہ کھلا اور مجھے اندر دھکیل کر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھوں کی ہتھ کڑی کھول دی گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ میری آنکھیں روشنی کی عادی ہونے میں کچھ وقت لے رہی تھی۔ جب دھندلاہٹ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا میں ایک انتہائی نفیس اور آراستہ دفتر میں بیٹھا ہوں۔ میرے سامنے شیشے کی بڑی میز تھی اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو رہی تھی اور آسمانی بجلی کی چمک اس شخص کے سائے کو مزید طویل کر رہی تھی۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے مڑا اور جب اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے حلق سے آواز نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ کوئی اجنبی نہیں تھا، یہ کوئی گینگسٹر نہیں تھا، یہ رضوان تھا، میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جس کے لیے میں پھل لے کر آیا تھا، جسے میں دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ وہ اس وقت مہنگے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی سانپ کی مسکراہٹ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ویلکم جنید، اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا، جیسے ہم کسی ریسٹورانٹ میں ملے ہوں۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہماری ملاقات ایسے حالت میں ہو رہی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم وارڈ سے مل کر واپس چلے جاتے اور اپنی زندگی جیتے، لیکن تم میں جاسوسی کا کیڑا ہمیشہ سے تھا نا۔ میں صدمے سے اپنی کرسی پر جم گیا تھا۔ میرے منہ سے بامشکل اتنا نکلا، رضوان، یہ تم ہو؟ تم تو بیمار تھے۔ رضوان نے ایک چھوٹا سا کہا لگایا اور اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بیماری؟ ہاں، وہ تو ایک کور ہے میرے دوست۔ اس دنیا میں طاقتور رہنے کے لیے کمزور بننے کا ناٹک کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاگل خانہ میرے باپ نے بنایا تھا اور اب میں اسے چلا رہا ہوں، اور یقین کرو پاگلوں کا کاروبار بہت منافع بخش ہے، خاص طور پر ان پاگلوں کا جو پاگل نہیں ہوتے بلکہ جنہیں دنیا پاگل سمجھنا چاہتی ہے۔
اس کی بے حسی نے میرے خوف کو غصے میں بدل دیا۔ تم نے میرے ماموں کو یہاں کیوں رکھا ہے؟ میں نے میز پر ہاتھ مار کر پوچھا۔ وہ بے گناہ ہیں، 5 سال سے تم نے حاجی کو قید کر رکھا ہے، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ رضوان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور آگے جھکا۔ خدا کا نام مت لو جنید، یہاں خدا میں ہوں۔ اس عمارت کی 4 دیواری میں زندگی اور موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تمہارا ماموں بے گناہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی غلطی کا گواہ ہے۔ وہ ایک ایسے قتل کا عینی شاہد ہے جسے اگر کھولا گیا تو ملک کی حکومت ہل جائے گی اور میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ میں اسے مار سکتا تھا لیکن میں نے رحم کھایا، میں نے اسے زندہ رکھا اور اس کے بدلے تمہارے خاندان سے اچھی خاصی قیمت وصول کی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، میرے خاندان سے؟ کون؟ نام بتاؤ اس کا۔ رضوان مسکرایا۔ تم جانتے ہو وہ کون ہے، تمہارا اپنا خون، تمہارا بھائی زبیر۔ زبیر کا نام سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ زبیر بھائی، یہ ناممکن ہے۔ میں بڑبڑایا، وہ تو ماموں کے لیے روتے تھے۔ رضوان نے دراز سے ایک فائل نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ یہ دیکھو، اس میں تمہارے بھائی کے دستخط ہیں۔ اس نے ماموں کو گمشدہ ڈکلیئر کروانے اور انشورنس کا پیسہ کھانے کے لیے میرے ساتھ ڈیل کی تھی۔ وہ جانتا ہے کہ ماموں یہاں ہے۔ وہ ہر مہینے مجھے ماموں کو زندہ رکھنے کی پیمنٹ بھیجتا ہے، کیونکہ اگر ماموں مر گئے تو لاش دکھانی پڑے گی، اور اگر زندہ باہر آ گئے تو زبیر جیل جائے گا۔ اسی لیے تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ ماموں نہ جئیں نہ مریں، بس غائب رہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ وہاں واقعی زبیر کے دستخط تھے۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ابکائی آنے لگی۔ میرا اپنا بھائی اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ رضوان نے اپنی بات جاری رکھی۔ اب مسئلہ یہ ہے جنید کہ تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ اگر تم باہر گئے تو زبیر کو بتاؤ گے، پولیس کو بتاؤ گے، اور میرا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کیا کرو گے تم؟ مار دو گے مجھے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ رضوان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یار، تم میرے دوست ہو، میں اپنے ہاتھوں سے دوست کا خون نہیں کرتا، اور ویسے بھی ہسپتال کے اندر قتل کرنا پروفیشنلزم کے خلاف ہے۔ اس سے دوسرے مریض ڈسٹرب ہوتے ہیں اور عملے میں باتیں بنتی ہیں۔ اس نے انٹرکام پر بٹن دبایا۔ ڈاکٹر ہارون، ایمبولنس تیار کرو، پیشنٹ نمبر 405 اور اس کے نئے ساتھی کو شفٹ کرنا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور میری طرف دیکھا۔ تمہیں اور تمہارے ماموں کو ہم دوسرے سینٹر شفٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے دور پہاڑوں میں ہے۔ تمہیں اور تمہارے ماموں کو ہم اپنے دوسرے سینٹر شفٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے دور پہاڑوں میں ہے۔ وہاں تم دونوں آرام سے رہو گے ساری زندگی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرا سینٹر محض ایک بہانہ تھا۔ وہ ہمیں راستے میں ٹھکانے لگانے یا کسی گہری کھائی میں پھینکنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تاکہ یہ ایک حادثہ لگے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں فی الحال خاموش رہوں اور کسی موقع کی تلاش میں رہوں۔ تھوڑی دیر بعد 2 گارڈز اندر آئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ ہتھکڑی لگائی اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ رضوان نے ہاتھ ہلایا۔ الوداع جنید، امید ہے اگلی زندگی میں تم اتنے متحبس نہیں ہوگے۔ مجھے نیچے لایا گیا۔ ہسپتال کے پچھلے دروازے پر ایک پرانی ایمبولنس کھڑی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ وہاں ماموں پہلے سے موجود تھے۔ انہیں ویل چیئر پر لایا گیا تھا۔ وہ نیم بیہوشی کی حالت میں تھے، شاید انہیں کوئی انجیکشن دیا گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ ہمیں ایمبولنس کے پچھلے حصے میں سوار کیا گیا۔ ایمبولنس کے اندر کا حصہ تاریک، تنگ اور بدبودار تھا۔ وہاں ایک اسٹریچر تھا اور سائڈ پر بیٹھنے کی بینچ۔ میرے ہاتھ کو ایک ایمبولنس کے اندر لگی ہوئی ایک لوہے کی راڈ کے ساتھ ہتھکڑی سے باندھ دیا گیا اور ماموں کو اسٹریچر پر لٹا کر ہیلمٹ سے جکڑ دیا گیا۔ ہمارے ساتھ ایک مسلح گارڈ اندر بیٹھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، جبکہ ڈرائیور اور ایک آدمی کیبن میں بیٹھے۔ ایمبولنس چل پڑی اور ہم اس منحوس عمارت سے باہر نکل آئے۔ بارش کی بوندیں ایمبولنس کی چھت پر زور زور سے برس رہی تھی۔
گارڈ نے اپنی بندوق گھٹنوں پر رکھی اور سگریٹ سلگا لیا۔ وہ کافی مطمئن لگ رہا تھا کیونکہ ہم دونوں بے بس تھے۔ ماموں تو ہل بھی نہیں سکتے تھے اور میں بندھا ہوا تھا۔ راستہ کچا اور ناہموار تھا۔ ایمبولینس ہچکولے کھا رہی تھی۔ یہ میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہے۔ اگر ہم اس گاڑی سے نہ نکلے تو اگلی منزل موت ہے۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی، حالانکہ میں خود خوفزدہ تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر کی حدود سے نکل کر پہاڑی راستے پر آ گئے تھے۔ یہاں اندھیرا زیادہ تھا اور سڑک ویران تھی۔ گارڈ کو شاید نیند آ رہی تھی۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہا تھا۔ اس نے سگریٹ ختم کر کے نیچے پھینکا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی یا شاید اس کی غفلت، لیکن مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہلایا جس میں ہتھ کڑی لگی تھی۔ ہتھ کڑی کی گرفت سخت تھی، لیکن جس راڈ کے ساتھ وہ بندھی تھی وہ پرانی اور زالنگ آلود لگ رہی تھی۔ ایمبولینس ایک زوردار جھٹکے سے کسی گڑھے میں گری تو وہ راڈ اپنی جگہ سے تھوڑی ہلی۔ مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ میں نے گارڈ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ راڈ کو ہلانا شروع کیا۔ لوہے کے رگڑ کھانے کی ہلکی سی آواز آئی، لیکن ایمبولینس کے انجن اور بارش کے شور میں وہ دب گئی۔ میں مسلسل راڈ کے بیچ ڈھیلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کلائی چھل گئی تھی، خون رس رہا تھا، لیکن درد کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد اچانک ایک پیچ نکل کر گر گیا۔ راڈ ایک طرف سے آزاد ہو گئی۔ اب میں اپنا ہتھ کڑی سمیت اس راڈ سے نکال سکتا تھا۔ ہتھ کڑی سمیت اس راڈ سے نکال سکتا تھا۔ میں نے سانس روکی اور بہت احتیاط سے ہتھ کڑی کا ہلکا راڈ کے سرے سے باہر نکالا۔ میں آزاد تھا، لیکن صرف میرا ایک ہاتھ آزاد تھا۔ ہتھ کڑی ابھی بھی میری کلائی میں تھی اور گارڈ سامنے بیٹھا تھا۔ اگر میں نے کوئی غلط حرکت کی تو وہ گولی چلا دے گا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ہتھیار بنا سکتا، سوائے اسٹریچر کے جس پر ماموں لیٹے تھے۔ ایک خطرناک منصوبہ مجھے سوجھا۔ یہ خودکشی کے مترادف تھا، لیکن مرنا تو ویسے بھی تھا۔ میں نے ماموں کے پاؤں کی طرف دیکھا جہاں بیلٹ بندھی تھی۔ میں آہستہ سے نیچے جھکا اور رینگتا ہوا گارڈ کی سیٹ کے نیچے پہنچ گیا۔ گارڈ کی بندوق اس کی گود میں تھی۔ میں اسے چھین نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ جاگ جاتا۔ میں نے ایمبولینس کے پچھلے دروازے کے لیور کی طرف دیکھا۔ وہ میرے قریب ہی تھا۔ اگر میں دروازہ کھول دوں تو، لیکن چلتی گاڑی سے کودنا ماموں کے لیے ناممکن تھا۔ تبھی ایمبولینس نے رفتار کم کی۔ شاید سامنے کوئی موڑ تھا یا چڑھائی تھی۔ یہی موقع تھا۔ میں نے پوری قوت سے اٹھ کر گارڈ کے اوپر چھلانگ نہیں لگائی، بلکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھ کڑی والی زنجیر گارڈ کی گردن میں ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ گارڈ ہڑبڑا کر جاگا۔ اس نے بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میرا دباؤ اس کی شہرگ پر تھا۔ وہ تڑپنے لگا۔ اس کا پاؤں زور سے سامنے لگی ہوئی جالی پر لگا، جس سے ڈرائیور متوجہ ہو گیا۔ اوئے، کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ ڈرائیور چلایا اور اس نے اچانک بریک ماری۔ بریک لگتے ہی ہم سب لڑک کر آگے۔ گارڈ کی بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ ماموں کا اسٹریچر بھی اپنی جگہ سے ہل گیا۔ میں گارڈ کے اوپر تھا اور مجھے گھونسے مار رہا تھا، لیکن میں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ ایمبولینس ابھی رکی نہیں تھی، بلکہ پھسل رہی تھی کیونکہ سڑک گیلی تھی۔ ڈرائیور نے شاید کنٹرول کھوڑ دیا تھا۔ گاڑی گول گول گھومی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ سڑک کے کنارے لگے درخت یا چٹان سے ٹکرائی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ میرا سر چھت سے ٹکرایا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں معلوم کتنا وقت گزرا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں سیٹیاں بج رہی تھیں اور ایمبولینس الٹی پڑی تھی۔ بارش کا پانی ٹوٹے ہوئے شیشوں سے اندر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ہلایا۔ میرے جسم میں شدید درد تھا، لیکن کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ گارڈ میرے نیچے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شاید اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی یا وہ بے ہوش تھا۔ میں نے اسے پرے دھکیلا اور ماموں کی طرف دیکھا۔ ماموں کا اسٹریچر الٹا ہوا تھا، لیکن وہ بیلٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں تھے اور کرہا رہے تھے۔ ماموں،
میں نے پکارا۔ آپ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ جنید، نکلو یہاں سے۔ آگ! میں نے دیکھا کہ ایمبولینس کے انجن والے حصے سے دھواں اور ہلکے شعلے نکل رہے تھے۔ پیٹرول لیک ہو رہا تھا۔ اگر آگ ٹینکی تک پہنچ گئی تو دھماکہ ہو جائے گا۔ میں نے جلدی سے ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اٹھایا اور اس سے ماموں کی بیلٹ کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور شیشہ میری انگلیوں میں چبھ رہا تھا، لیکن میں کاٹتا رہا۔ آخر کار بیلٹ کٹ گئی۔ میں نے ماموں کو اسٹریچر کے نیچے سے کھینچ کر نکالا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈرائیور اور اس کا ساتھی شاید کیبن میں پھنسے ہوئے تھے یا مر چکے تھے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے پچھلا دروازہ جو ٹکر کی وجہ سے ٹیڑھا ہو گیا تھا، اسے لات مار کر کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کی کوشش کے بعد دروازہ کھل گیا۔ ہم باہر کیچڑ میں گرے۔ بارش ابھی بھی طوفانی تھی اور سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے ماموں کو کندھے پر اٹھایا۔ وہ بہت ہلکے ہو چکے تھے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ میں انہیں لے کر سڑک سے نیچے جنگل کی طرف اتر گیا۔ ہمیں سڑک سے دور ہونا تھا، کیونکہ رضوان کے آدمی یقیناً ہمارے پیچھے آئیں گے یا پولیس آ جائے گی جو رضوان کی ہی خریدی ہوئی ہوگی۔ ہم بمشکل 50 گز دور گئے ہوں گے کہ پیچھے ایمبولینس میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آگ کا ایک بڑا گولا آسمان کی طرف لپکا اور جنگل روشن ہو گیا۔ دھماکے کی لہر نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔ ہم کیچڑ میں لت پت تھے۔ میں نے ماموں کو دوبارہ اٹھایا۔ ہمیں رکنا نہیں ہے ماموں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی آبادی تک پہنچنا ہے۔ ماموں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جنید بیٹا، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ میں تمہاری رفتار کم کر رہا ہوں۔ تم جاؤ اور دنیا کو سچ بتاؤ۔ میں نے ان کا بازو مضبوطی سے تھاما۔ میں آپ کو 5 سال بعد دوبارہ کھونے کے لیے نہیں ملا۔ ہم ساتھ جائیں گے۔ ہم گھنے درختوں کے درمیان چلتے رہے اور کانٹے میرے جسم کو پھاڑ رہے تھے، میرے جسم کو زخمی کر رہے تھے، لیکن خوف ہمیں بھگا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ ہمیں سڑک سے دور جانا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد ہمیں دور ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ شاید کوئی جھونپڑی یا کوئی فارم ہاؤس تھا۔ امید کی کرن جاگی۔ ہم اس روشنی کی طرف بڑھے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ماموں کے قدم لڑکھڑائے اور وہ گر گئے۔ میں اور نہیں چل سکتا، وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھایا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ وہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں۔ میں دبے پاؤں اس روشنی کی طرف گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا جس کے باہر ایک لالٹین لٹک رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر ایک بوڑھا دیہاتی اور اس کے بیوی بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ وہ سادہ لوگ لگ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور میری حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ میرے کپڑے خون اور کیچڑ میں لت پت تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی لٹک رہی تھی۔ بابا جی مدد کریں، میں نے التجا کی۔ ہم چور ڈاکو نہیں ہیں، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرا بوڑھا ماموں وہاں درخت کے نیچے ہے۔ بوڑھے نے میری آنکھوں میں سچائی دیکھی، یا شاید اسے ترس آ گیا۔ اس نے مجھے اندر بلایا اور اپنی بیوی کو کہا کہ پانی گرم کرے۔ میں بھاگ کر ماموں کو لے آیا۔ انہوں نے ماموں کو چارپائی پر لٹایا اور گرم دودھ پلایا۔ آگ کے پاس بیٹھ کر ہمیں تھوڑا سکون ملا، لیکن میرا دل ابھی بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں رضوان کے آدمی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہ آ جائیں۔ میں نے بوڑھے سے پوچھا، بابا جی یہاں کوئی فون ہے یا پولیس اسٹیشن قریب ہے؟ بوڑھے نے سر ہلایا۔ یہاں فون کے سگنل نہیں آتے بیٹا، اور پولیس چوکی تو شہر میں ہے جو یہاں سے 20 میل دور ہے، لیکن صبح دودھ والی گاڑی شہر جاتی ہے، تم اس پر جا سکتے ہو۔ مجھے رات یہیں گزارنی تھی۔ یہ رات بہت بھاری تھی۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور ماموں کی چارپائی کے پاس بیٹھا رہا۔ ماموں کو بخار ہو گیا تھا، وہ نیند میں بڑبڑا رہے تھے۔ زبیر، قتل، گواہ۔ صبح ہونے سے پہلے ماموں کی آنکھ کھلی۔ ان کا بخار اتر چکا تھا، لیکن وہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے قریب بلایا اور کہا، جنید، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں وہ پورا سچ بتاؤں جو میں نے زبیر اور رضوان کے بارے میں چھپایا تھا۔ وہ قتل جو میں نے دیکھا تھا وہ صرف ایک سیاسی قتل نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ایسا خاندانی راز ہے جو تمہیں جاننا ضروری ہے، ورنہ تم کبھی زبیر کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، خاندانی راز؟
ماموں نے گہری سانس لی اور جو کہانی سنائی اس نے میرے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھینچ لی۔ مجھے لگا کہ اب تک میں جو جانتا تھا وہ صرف برفانی تودے کی نوک تھی۔ اصل تباہی تو اب سامنے آنے والی تھی، اور اس راز کا تعلق ہمارے دادا کی وصیت اور اس زمین سے تھا جس پر رضوان کا یہ ہسپتال بنا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ زبیر نے ماموں کو کیوں بیچا تھا، صرف ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ لالچ کی وجہ سے جو نسلوں سے ہمارے خون میں سفر کر رہا تھا۔ ٹرک کی اوٹ میں بیٹھ کر جب میں نے ماموں کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اسی طرح چھپتے رہے تو ماموں جانبر نہیں ہو سکیں گے۔ ان کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ نیم غنودگی میں تھے۔ مجھے اب بھاگنے کے بجائے پلٹ کر وار کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے مجھے مدد چاہیے تھی۔ میں نے ٹرک کے کیبن کی طرف جانے والی چھوٹی کھڑکی پر دستک دی۔ ڈرائیور نے چونک کر پیچھے دیکھا تو میں نے اشارے سے اس سے موبائل فون مانگا۔ ڈرائیور ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے ہماری حالت دیکھ کر بغیر کسی سوال کے اپنا پرانا سا کی پیڈ والا موبائل مجھے پکڑا دیا۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے فوراً وہ نمبر ڈائل کیا جو مجھے زبانی یاد تھا۔ یہ نمبر میرے بچپن کے دوست اور شہر کے دبنگ پولیس آفیسر انسپیکٹر کاشف کا تھا۔ گھنٹی بجتی رہی اور میرا دل ڈوبنے لگا کہ کہیں وہ فون نہ اٹھائے، لیکن تیسری بیل پر ہی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ اس کی کرخت آواز آئی۔ کاشف، میں جنید بول رہا ہوں، پلیز فون مت کاٹنا اور میری بات غور سے سنو۔ میری آواز میں ایسی گھبراہٹ اور یقین تھا کہ کاشف فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اسے 1 منٹ میں پوری صورتحال بتا دی کہ میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میرے پیچھے کون لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم دودھ والے ٹرک میں شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ کاشف نے صرف اتنا کہا کہ تم فکر مت کرو، شہر کے داخلی راستے پر پہنچو، میں وہاں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہوں گا۔ فون بند کر کے میں نے سکون کا سانس لیا۔ ٹرک شہر کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد جب ٹرک ٹول پلازا کے قریب پہنچا تو وہاں معمول سے زیادہ پولیس موجود تھی۔ کاشف نے وردی کے بجائے سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ ٹرک رکتے ہی میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور ہم نیچے اترے۔ کاشف مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور مجھے گلے لگا لیا۔ میری حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم فکر مت کرو جنید، اب تم میری تحویل میں ہو۔ اس نے ماموں کو دیکھا جو بے ہوش ہو چکے تھے۔ کاشف نے فوراً ایمبولنس کو اشارہ کیا، بلکہ اپنی نجی گاڑی نکالی۔ جنید، ان کو سرکاری ہسپتال لے کر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہاں رضوان اور زبیر کے مخبر ہو سکتے ہیں۔ میں انہیں شہر کے سب سے بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں لے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کا داخلہ حاجی شوکت کے نام سے نہیں بلکہ عبدالرحمن کے فرضی نام سے ہوگا، تاکہ جب تک ہم ان درندوں کو پکڑ نہ لیں کوئی ان تک پہنچ نہ سکے۔ کاشف کی یہ حکمت عملی مجھے پسند آئی۔ ہم نے فوراً ماموں کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز کاشف کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے ماموں کو فوراً ICU میں شفٹ کر دیا اور ان کا علاج شروع ہو گیا۔ میں نے شیشے کے پیچھے سے ماموں کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اب باری تھی حساب چکانے کی۔ میں نے کاشف کی طرف دیکھا اور کہا، اب مجھے وہ چاہیے۔ کاشف سمجھ گیا۔ اس نے اپنی پستول لوڈ کی اور وائرلیس پر آرڈر دیا، ٹیم تیار ہو جاؤ، ٹارگٹ سکون قلب ہسپتال ہے اور مجھے وہاں سے کوئی بھی فرار ہوتا ہوا نہیں ملنا چاہیے۔ ہم پولیس کی بختر بند گاڑیوں میں سوار ہو کر اسی منحوس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں میں چند گھنٹے پہلے بھاگا تھا۔ راستے میں مجھے کاشف نے بتایا کہ زبیر کے بارے میں سے پہلے بھی شک تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج میرے بیان نے اسے وہ ثبوت دے دیا تھا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں کا گیٹ بند تھا۔ کاشف نے اپنی جیپ سے گیٹ کو ٹکر ماری اور گیٹ ٹوٹ کر گر گیا۔ پولیس کی نفری اندر داخل ہوئی تو وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ رضوان کے گارڈز نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی بھاری نفری کے سامنے وہ ٹک نہ سکے۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن جلد ہی پولیس نے پورے عملے کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ میں کاشف کے ساتھ سیدھا رضوان کے آفس کی طرف بھاگا جہاں وہ اپنا سامان سمیٹ کر فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سیف کھول رکھا تھا اور فائلیں جلا رہا تھا۔
ہم نے دروازہ توڑ کر اندر چھلانگ لگائی۔ رضوان نے پستول اٹھانے کی کوشش کی لیکن کاشف نے اس کے ہاتھ پر گولی مار دی۔ پستول گر گیا اور وہ درد سے چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کہاں بھاگ رہے تھے؟ کھیل ختم ہو گیا رضوان۔ اس کی آنکھوں میں اب تکبر نہیں تھا بلکہ موت کا خوف تھا۔ کاشف نے اسے ہتھ کڑی لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر رضوان کو انٹروگیشن روم میں لے جایا گیا۔ وہاں اس نے شروع میں تو انکار کیا لیکن جب کاشف نے اسے ماموں کا زندہ ہو جانے والا بیان اور ہسپتال سے ملنے والی انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے ثبوت دکھائے تو تھوڑی سی پولیس والی خاطر مدارت کی تو وہ ٹوٹ گیا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا اور چیخ چیخ کر بولا، میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب زبیر کا منصوبہ تھا۔ اسی نے انکل سلیم کو مروایا تھا، اسی نے ماموں کو اغوا کروایا تھا، میں تو صرف اس کے حکم کا غلام تھا۔ یہ اعتراف ریکارڈ ہو چکا تھا۔ اب سب سے بڑی مچھلی کی باری تھی۔ زبیر کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہو گئے۔ کاشف کو اطلاع ملی کہ زبیر کو خبر ہو گئی ہے کہ رضوان پکڑا گیا اور وہ نجی پرواز سے دبئی فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، فلائٹ اڑنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ کاشف نے سائرن بجاتی گاڑی کو ہوا میں اڑا دیا۔ ہم ایئرپورٹ کے ٹرمینل پر پہنچے اور سیدھے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بھاگے۔ وہاں لاؤنج میں زبیر نظر آیا جو بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ چھوڑ کر بھاگا لیکن ایئرپورٹ سیکیورٹی اور کاشف کی ٹیم نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے سامنے گیا۔ زبیر کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ جنید میرے بھائی، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ بھائی مت کہنا زبیر، میں نے غصے سے کہا۔ تم نے ماموں کو بھیجا، تم نے ہمارے خاندان کی عزت بیچی، تم قاتل ہو۔ کاشف نے آگے بڑھ کر زبیر کو ہتھ کڑی لگائی۔ زبیر احمد، تمہیں قتل، اغوا اور انسانی سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ زبیر کو لے جایا جا رہا تھا اور میں وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ ایک گہرا دکھ تھا کہ میرا اپنا خون اتنا زہریلا نکلا۔ چند دنوں بعد ماموں کی حالت بہتر ہو گئی۔ ہم نے انہیں گھر لانے کے بجائے ایک محفوظ مقام پر رکھا جب تک عدالتی کارروائی مکمل نہ ہو گئی۔ رضوان اور زبیر نے اپنے تمام جرائم کا اعتراف بھی کر لیا۔ انہیں عمر قید اور سزائے موت سنائی گئی۔ وہ وصیت بھی برآمد ہو گئی جسے زبیر نے چھپایا تھا، اور دادا کی خواہش کے مطابق اس زمین پر یتیم خانہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج جب میں یتیم خانے کی سنگ بنیاد کی تقریب میں ماموں کے ویل چیئر دھکیلتے ہوئے اسٹیج پر لے جا رہا تھا تو ماموں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں سکون تھا۔ ہم نے بہت کچھ کھویا تھا لیکن ہم نے اپنی روح کا سکون اور سچائی کو پا لیا تھا۔ یہی ہماری اصل جیت تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔